بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المسلم اسلامک سینٹر کی طرف سے خوش آمدید۔ ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سامعین، آج ہم بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کرنے والے ہیں، اور ہمارا موضوع جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ جس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کون ہیں اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہماری منزل کیا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ بندے کو اپنی پہچان پتہ چل جاتی ہے تو اس کو اپنے آپ کو جاننے لگ جاتا ہے، تو اس کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بندہ جلد از جلد ترقی کرتا ہے۔ اگر ایک آدمی پہلوان ہے اور اس کو اپنی صلاحیتوں کا بالکل بھی اندازہ نہ ہو، بالکل بھی آئیڈیا نہ ہو، اپنی پاور کا بالکل بھی آئیڈیا نہ ہو، تو کبھی بھی کسی بھی میدان کے اندر لڑائی کے لیے، دنگل کے لیے نہیں جا سکتا۔ اور جب اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے تو بڑے بڑے میدانوں کے اندر جیت کے آتا ہے اور اس کو کامیابی ملتی ہے۔ تو اسی طرح ہم کون ہیں، جب ہمیں اپنی پہچان نہیں پتہ چلے گی تو ہمیں اپنی قیمتی ہونے کا اندازہ نہیں ہوگا۔ تو نمبر 2، جب ہم اپنے آپ کو پہچان لیں گے تو اس کے بعد ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا، کہ آیا میں صرف بزنس کرنے کے لیے آیا ہوں، یا کھانے کے لیے آیا ہوں، یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، یا کیونکہ ہمارا بہت سا حصہ انہی چیزوں کے اندر گزر جاتا ہے کہ اگر اوسطاً عمر لگائی جائے تو 60 سال کی زندگی ہے۔ 60 سال کی زندگی میں سے تقریباً 10 12 سال 15 سال بچپنے میں گزر جاتے ہیں، چھوٹی عمر میں گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد صرف اور صرف ہمارا فوکس تعلیم ہوتا ہے، یا بعض لوگوں کا فوکس ہنر کو سیکھنا ہوتا ہے۔ وہ اسی ہنر کو سیکھتے رہتے ہیں، پھر اس سے پیسے ارن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہی ان کا ہنر ان کو انکم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر کرتے کرتے بڑھاپا آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اسی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ان کو اپنی زندگی کا مقصد بالکل پتہ نہیں چلتا، اور اسی دنیا سے، اسی غفلت کی وجہ سے اور اسی لاشعوری زندگی کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور بعد میں جا کے جب منزل کا پتہ چلتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آج ہمیں زندگی میں ملی ہوئی ہے، ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس جان ہے، تو آج ہم سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کون ہیں۔ تو آج ہمارا جو لیکچر ہے بہت ہی اہم ہے کہ واٹ از دا پرپس آف آور لائف، کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو جب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں 3 سوالوں کے جوابات کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ ہم کون ہیں۔ جب ہمیں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بالکل کلیئر ہو جائے گی، اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کا، زندگی کے پرپس کا بالکل آئیڈیا ہو جائے گا، اس کے بعد ہمیں اپنی منزل، اپنا گول ملنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ایک تو مقصد، ہماری پہچان وہ ہے کہ جو میں نے خود بنائی ہوئی ہے، ایک پہچان وہ ہے کہ جو ہمارے بنانے والے نے بنائی ہے۔ تو میرے خیال میں اور 100% جو درست پہچان ہے وہ وہی ہے جو ہمارے بنانے والے نے بتائی ہے ہماری پہچان۔ وہ ہمارے بتانے والے نے کیا ہماری پہچان بتائی ہے، وہ اس نے بتایا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ اس نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ تمہارا نام فرحاد نہیں ہے، جمشید نہیں ہے، یا اور جتنے بھی دنیا کے اندر نام ہے وہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا نام کیا ہے، تمہاری حقیقت، تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن مسلمان ہونا ہے۔ کہ تم نے جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کر دیا ہے تو ایک دین پر پیدا کرتے ہیں، کامل دین پر، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ماں باپ اس کو مسلمان والا، جو ماں باپ ہیں اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں، اور کافر جو باپ ہیں اس کو کافر بنا دیتے ہیں، جو عیسائی ہیں اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، جو یہودی ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر، اس کے والدین ان کو اسی کے مطابق بنا لیتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئیڈینٹیفیکیشن بھی دے دی، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام کیا رکھ دیا؟ مسلمان بھی رکھ دیا، مسلمان بنا دیا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب ہماری آئیڈینٹیفیکیشن، ہماری پہچان مسلمان ہو گئی ہے، تو مسلمان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا پابند ہے۔ اگر وہ اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کرتا ہے تو وہ اپنی پہچان کے مطابق ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شیر ہے، اور شیر گوشت کھاتا ہے، شکار کرتا ہے، اور کبھی آپ نے شیر کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ گھاس کھا رہا ہو، تو گھاس وہی شیر کھا رہا ہوگا، یا تو وہ اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہوگا، یا پھر اس کو اپنی پہچان نہیں پتہ۔ وہ شیر جو بالکل صحیح تندرست ہوگا اور اس کو اپنی پہچان کا بھی پتہ ہوگا، وہ ہمیشہ شکار کرے گا اور شکار سے اپنا گوشت کھائے گا۔ اس طرح ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان کسی اور کے حکم کا پابند نہیں ہے، مسلمان کسی اور کے طریقے کا پابند نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو اللہ کے حکم اور نبی کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند ہے۔ اس کے بعد جب ہمیں اپنی پہچان ہوگی، تو اب ہماری زندگی کا ایک مقصد بھی پتہ چل گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف نماز پڑھنا ہی ہے، روزے رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، یا اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں عبادت ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا بزنس کرنا بھی عبادت ہے، بن سکتا ہے، ہمارا ملازمت کرنا بھی عبادت بن سکتا ہے، اسی طرح ہمارا سروسز فراہم کرنا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ اگر کوئی سروسز دینے کے ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہے، خدمات فراہم کرتا ہے، الیکٹریشین ہے، مطلب الیکٹریشین کی خدمات فراہم کرتا ہے، یا وہ لیبر سے کوئی تعلق رکھتا ہے، وہ لوگوں کی تعمیرات تعلق رکھتا ہے اور اپنی سروسز دیتا ہے لوگوں کو، یا بروکر ہے کسی بھی جگہ کا، وہ اپنی سروسز فراہم کرتا ہے، ایک کسٹمر کو دوسرے کسٹمر کے ساتھ ملا دیتا ہے، ڈیلنگ کروا دیتا ہے، یہ سروسز دینا ہو گیا۔ تو وہ سروسز دیتا ہے، وہ اپنی سروسز کو بھی عبادت بنا سکتا ہے۔ وہ کیسے عبادت بنا سکتا ہے؟ جب اس کے بزنس کے اندر، اس کی امپلائمنٹ کے اندر، اس کی سروسز کے اندر، اور جو بھی اس کا انکم کا سورس آف انکم ہے، اس کے اندر اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا ہو جائے، تو وہ اس کا عبادت بن جائے گا۔ خواہ وہ بازار میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا بازار کے اندر بیٹھنا بھی عبادت ہوگا، وہ دکان کے اندر 12 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے، 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھنا اس کا عبادت، 12 کے 12 گھنٹے عبادت بن جائے گا، کہ جب وہ حق کا ساتھ دے گا، اللہ کے حکم کو زندہ کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ بولے گا، اور جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا، اور دھوکہ دینے سے بچے گا، اور اس کے علاوہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرے گا۔ ملازم ہے، ملازم اپنے تمام کاموں کو بحسن خوبی ادا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکموں کو بھی پورا کر رہا ہوگا، تو اس کا یہ بیٹھنا 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے یہ بیٹھنا اس کا عبادت بن جائے گا، اور یہ ساری زندگی، اور اس طرح اس کا گھر میں جانا بھی عبادت بن جائے گا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ملنا ملانا، والدین کی خدمت کرنا، بھائیوں کے ساتھ ملنا ملانا، گپ شپ لگانا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے عبادت بن جائے گی، جب اسے اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے گا اور مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہماری منزل کیا ہے؟ جب یہ جو ہم سارے کام جو کر رہے ہیں عبادت کے، تو یہ کام کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں۔ اور جو آج دنیا کے اندر دوڑ لگی ہے جس چیز کی، وہ ہے کامیابی کی۔ اب بڑے سے بڑا بزنس ٹائکون ہے، وہ بڑے سے بڑا آفیسر ہے، بڑے سے بڑا ٹیچر ہے، بڑے سے بڑا پروفیسر ہے، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہے، ہر آدمی اس بات میں لگا ہوا ہے کہ میں کس طرح کامیاب ہو جاؤں، چاہے وہ ریلیشن شپس کے حوالے سے ہو، وہ ریلیشن کو مینٹین کرنے کے لیے، ریلیشنس کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میرے ریلیشنس کیسے درست ہو جائیں اور میں کیا آ جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔
تو یہ کامیابی اسی صورت میں اندر مل سکتی ہے کہ جب ہم اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنی زندگی کے اندر بجا لا رہے ہوں گے. اور وہ کیسے آئیں گے اور ہماری منزل کیسے مل جائے گی؟ ہماری منزل تو جنت ہے. مسلمان کی منزل تو جنت ہے. مسلمان تو اس دنیا کے اندر ایک مسافر کے طور پر آیا ہے, اور مسافر کی منزل صرف ٹرین نہیں ہوتی. مسافر کی منزل اچھی گاڑی نہیں ہوتی. مسافر کی منزل کوئی کار نہیں ہوتی یا کوئی ہوٹل نہیں ہوتا, بلکہ اس کی منزل تو وہ ہوتی ہے جہاں پر اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوتا ہے. تو ہماری منزل کیا ہے؟ ایک جنت ہے. جنت سے ہم آئے تھے اور ہم نے جنت میں ہی واپس جانا ہے. تو جب ہم نے جنت میں جانا ہے تو کامیابی کے ساتھ وہی لوگ جنت میں جا سکیں گے جب اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقوں کو رائج کر رہے ہوں گے, اپنی ملازمت کے اندر رائج کر رہے ہوں گے, اپنے بزنس کے اندر رائج کر رہے ہوں گے, اور اپنی سروسز کے اندر اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو رائج کر رہے ہوں گے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے بزنس کے اندر, اپنے ملازمت کے اندر, اپنی سروسز کے اندر اور دیگر کاموں کے اندر جو ہمارا سورس آف انکم ہے, ان کے اندر اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیسے زندہ ہو جائیں, اس کے لیے ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے لیے ہم انفارمیٹیو ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے شعبے کے اندر, اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر سکتے ہیں, اور تبھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے. تو جب ہم نے یہ پتہ چل گیا کہ کامیابی اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ہے, یعنی دین کے اندر ہے, تو اس کے بعد ہمارے لیے سب کچھ چلنا آسان ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیابی سے ہم کنار ہوں گے, اور آخرت کی کامیابی سے بھی ہم کنار ہوں گے. اور ہمارے ساتھ رہیے گا, ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, اور ہماری ویڈیوز انفارمیٹیو ہوتی ہیں, اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.